ان لوگوں کی طرف عہد من المشرکین جن مشرکوں کے ساتھ آپ کا عہد تھا. تو یہ عہد کتنی دیر کے لیے تھا بھلا؟ 10 سالوں کے لیے. تو انہوں نے عہد توڑ دیا 8 ہجری میں. تو اب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اب آپ کو اور ہمارا کوئی عہد نہیں ہے. اب اللہ بھی بری ہے اور اللہ اس کے رسول دونوں بری ہیں, آپ کے ساتھ ہمارا کوئی معاہدہ نہیں. تو یہ اعلان کیا گیا. فسیحوا فی الارض 4 اشہر, آپ پھرو زمین کے اندر 4 ماہ. وعلموا, اور اس بات کو جان لو کہ انکم غیر معجز اللہ, آپ اللہ کا مقابلہ نہیں کر سکتے, اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے. وان اللہ مخزی الکافرین, اور اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر لیا کہ اللہ کافروں کو رسوا کریں گے. وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرُ, اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی اعلان ہے إِلَى النَّاسِ, لوگوں کی طرف یوم الحج الاکبر. یوم الحج الاکبر کا مطلب یہ ہوتا ہے, لوگوں نے اس میں بہت ساری فلسفی بنائی ہوئی. یوم الحج الاکبر کون سا یوم الحج الاکبر ہے؟ یوم الحج الاکبر جو ہے وہ حج کے کتنے ایام ہیں ٹوٹل؟ 5. کتنے؟ 5. تو مینا سے لے کے جب آخری دن میں ہم نے وہ تعجل فی یومین تاخر فی یومین من تعجل یومین فی یومین فلا اثم علیہ ومن تاخر فلا اثم علیہ, یعنی جو 2 دن وہاں پہ گزارے مینا میں, اور یا پھر جو بندہ 3 دن گزارے کوئی حرج نہیں. تو اس اعتبار سے 4 دن بھی ہو سکتے ہیں اور 5 دن بھی ہو سکتے ہیں. تو یہ جو ان میں یوم الحج الاکبر ہے, یہ کون سا دن ہے؟ یہ وہ دن ہے جو عرفہ کا دن ہے. عرفہ کا دن ہے جس دن خطاب ہوتا ہے مسجد نبرہ کے اندر, جو خطبہ حج ہوتا ہے وہ والا دن. ان 5 دنوں میں سب سے بڑا حج کا دن ہے, ٹھیک ہے, جس کے بارے میں رسول اللہ نے ارشاد کیا کہ الحج عرفہ, عرفہ کا وقوف یہ الحج. تو اس دن اناؤنسمنٹ ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے, اللہ کی طرف سے, کہ ان اللہ بریء من المشرکین ورسولہ, اللہ بھی بری ہے, اللہ کے رسول بھی بری ہے مشرکوں سے. یعنی وہ جو ہمارا آپ کا معاہدہ تھا 10 سال کے لیے, وہ معاہدہ کیا ہو چکا ہے؟ ختم ہو چکا ہے. 4 ماہ آپ کے پاس ہے, 4 ماہ بعد جو بندہ یہاں ملے گا اس کو قتل کر دیں گے. یہ اعلان کیا گیا. فَإِن تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ, اگر آپ توبہ کرو. سورۃ کا نام کیا ہے؟ سورۃ توبہ. اب اس میں آپ نے گننا ہے کہ توبہ کا حکم کتنی دفعہ ہے. کافروں کو بھی توبہ کا حکم ہے, منافقوں کو بھی توبہ کا حکم ہے, اور جو ہے وہ مسلمانوں کو بھی توبہ کا حکم ہے. حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور سینئر صحابہ کو سب کو حکم ہے کہ توبہ کیجیے, توبہ کیجیے, توبہ کیجیے, ٹھیک ہے. یہ 9 سے زیادہ دفعہ تک توبہ کا حکم ہے. فَإِن تُبْتُمْ, اگر آپ توبہ کر لو. یہ کن کو حکم دیا گیا والا؟ کافروں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ توبہ کر لیں, یعنی اسلام قبول کر لیں. فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ, تو آپ کی اس میں بہتری ہے. وَإِن تَوَلَّيْتُمْ, اگر آپ منہ پھیر لیں, فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي اللَّهِ, تو جان لو کہ آپ اللہ کا مقابلہ نہیں کر سکتے. وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ, اور کافروں کو دردناک عذاب کی خوشخبری دے دیجیے. إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدتُّم مِنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنقُصُوكُمْ شَيْئًا, بس سوائے ان لوگوں کے ساتھ ابھی آپ کا معاہدہ نہیں ٹوٹا جن مشرکین کے ساتھ آپ نے معاہدہ کیا تھا, اور انہوں نے لم ينقصوكم شيئا, تمہارے ساتھ کوئی کمی نہیں کی, یعنی وہ اپنے معاہدے پہ کیا ہے, قائم ہے. ولم يظاهروا عليكم احدا, اور انہوں نے تمہارے خلاف بھی کسی کی مدد نہیں کی. اچھا, معاہدہ 2 وجہ سے ٹوٹتا ہے بنیادی طور پہ. ایک یہ کہ جن کے ساتھ آپ کا معاہدہ ہے وہ خود آپ کے خلاف جنگ میں برسر پیکار ہو جائیں. دوسرا یہ کہ وہ آپ کے خلاف کسی دشمن کی, آپ کے دشمن کی مدد کرے, یہ اس سے بھی جنگ معاہدہ ٹوٹ جاتا ہے, ٹھیک ہے. جب وہ آپ کے خلاف کسی کی مدد کریں گے تو اس سے بھی معاہدہ ٹوٹ جائے گا. تو اور وہ آپ کے خلاف کسی کی مدد نہیں کرے. فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَىٰ مُدَّتِهِمْ, ایسے جو مشرکین ہیں ان کے ساتھ آپ معاہدہ ان کا مدت تک پورا کریں. ان اللہ یحب المتقین, اللہ تعالیٰ متقین سے محبت کرتے ہیں. متقین کون سے ہیں؟ معاہدے کو پورا کر رہے ہیں, یا وہ متقین نہیں ہے جو مدل متقین جو سورہ بقرہ کی ابتدا میں باقی جگہوں پہ. فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ, جب حرمت والے مہینے گزر جائیں, فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ, تو مشرکوں کو پکڑ کے قتل کرو جہاں بھی آپ ان کو پاؤ. وَخُذُوهُمْ فَاحْصُرُوهُمْ, آپ ان کو پکڑو, ان کا گھراؤ کرو. وَخُذُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ, ان کے لیے ہر جگہ پہ ایمبوش یا ہاتھ لگا کے بیٹھو. فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ, اگر وہ توبہ کر لیں اور اقامت صلاۃ کے وقت بن جائے. وَآتُوا الزَّکاۃَ, اور اگر وہ زکات کی پابندی کریں. فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ, تو ان کا رستہ ساتھ چھوڑ دو. ان اللہ غفور رحیم, اللہ بخشنے والے رحم کرنے والے, یعنی وہ اسلام قبول کر لے تو ان کا رستہ چھوڑ دو. اچھا, اس سے کیا معلوم ہوا کہ جہاں بھی مشرک ملے انہیں پکڑو, قتل کرو, ان کو جو ہے نا وہ ان کا گھیراؤ کرو, جائز ہے. جہاں بھی مشرک ملے اسے قتل کرو. بات یہ خاص پس منظر میں بات ہو رہی ہے. پس منظر کیا ہے کہ ایک قوم کے ساتھ ہمارا معاہدہ ہے, اس معاہدے کو اگر وہ توڑتے نہیں ہے, پچھلی آیت میں بتایا گیا, تو آپ اس معاہدے کو پورا کریں گے, مدت آپ اس کو پورا کریں گے. لیکن اگر وہ توڑ دیتے, جیسے مشرکین مکہ نے معاہدہ کیا کر دیا تھا, توڑ لیا تھا, تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ پھر یہ جو معاہدہ توڑنے والے مشرک ہیں, ہر مشرک نہیں, یہ جو معاہدہ توڑنے والے مشرک ہیں, بالخصوص اس گورنمنٹ کے جو آفیشلز ہیں, ان کے لیے حکم دیا گیا ہے کہ ان کے ساتھ ان کا یہ حشر ہونا چاہیے.
تو ان کے لیے بھی اگر توبہ کر لیں, ایمان قبول کر لیں, اقامت صلاۃ اطاعت زکات کے پابند ہو جائیں تو بھی وہ ان کے لیے بخشش کا راستہ موجود ہے. تو یہاں پہ بھی دوبارہ توبہ کا حکم آ گیا, پھر تابو. ٹھیک ہے, کتنی دفعہ ہو گیا؟ 3 دفعہ. کتنی دفعہ ہو گیا؟ 3 دفعہ. چلے گنتے رہیے گا, 2 دفعہ ہو گیا. وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ, وَإِنْ أَحَدٌ, یہ عام مشرکوں کے بارے میں, وَإِنْ اور اگر احد کوئی ایک من المشرکین, مشرکوں میں سے استجارک, استجار جاروں سے, وہی ابلیس کہہ رہا تھا نا انی جاروں لکم, میں آپ کا کیا ہوں پڑوسی. تو استجارک آپ سے پناہ مانگے, اسی سے لفظ مجاور بھی ہے. مجاور وہ ہر وقت اس کا ہمسایہ رہتا ہے جس چیز کا وہ کے پاس بیٹھا ہوتا ہے. تو استجارک آپ سے پناہ مانگے, فَأَجِرْهُ, تو آپ نے اس کو کیا کرنا ہے, پناہ دینی, حتیٰ یسمع کلام اللہ, جب تک وہ اللہ کا کلام نہ سن لے, ثم ابلغہ مأمنہ, پھر اس کو اس کی امن کی جگہ پہ پہنچا دے. یعنی اگر مشرک بھی آپ سے, عام مشرک جو ہے یہ آپ کی آفیشل کے ساتھ لڑائی ہے, ان کی آرمی کے ساتھ لڑائی ہے, عام مشرکوں کے ساتھ لڑائی نہیں ہے جو عام اپنے کاروبار کے لیے آئی ہے, بزنس کرتے ہیں, باقی چیزیں کرتے ہیں, اور جاسوس نہیں ہے وہ ان کے کوئی کرندے نہیں ہیں, تو ان کے ساتھ بارہ کوئی لڑائی نہیں ہے. اور وہ اگر آپ سے پناہ مانگتے ہیں آپ ان کو پناہ دے دیں, اور پناہ اللہ کی کلام ان کو سنائیں, اللہ کے احکامات ان کو بتائیں, اور اس کے بعد ان کو ان کی امن کی جگہ تک چھوڑ کے آئے. ایسا نہ ہو کہ رستے میں قتل ہو جائے. ذالک بأنہم قوم لا یعلمون, اس وجہ سے یہ اللہ نے اس لیے حکم دیا ہے کہ ان کے پاس علم نہیں ہے, ان کو پتہ ہی نہیں کہ اللہ ہے, اللہ کی کوئی کتاب نازل ہوئی ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کے احکام, تو یہ بہرحال لا علمی جو ہے اللہ کا بہت بڑا عذر ہے. کیف یکون للمشرکین عہد عند اللہ وعند رسولہ, مشرکین کا اللہ اور اس کے رسول کے ہاں جو عہد ہے وہ کیسے ہو سکتا ہے, الا الذین عاہدتم عند المسجد الحرام, باسوائے ان مشرکوں کے جنہوں نے مسجد حرام کے پاس آپ کے ساتھ عہد کیا تھا, یعنی حدیبیہ کے مقام پہ. فاستقاموا لكم فاستقیموا لهم, جب تک وہ اپنے عہد پہ قائم رہتے ہیں آپ بھی اس پہ قائم رہیں. ان اللہ یحب المتقین, اللہ تعالیٰ یہ جنگ سے بچنے والے اور عہد پہ قائم رہنے والے لوگوں سے اللہ محبت کرتے ہیں. کیف یظہر علیکم لا یرقب فیکم الا ولا ذمہ, کیسے ممکن ہے کہ ان کے ساتھ ہمارا معاہدہ قائم رہے کہ یہ نہیں موقع چھوڑیں گے, نہیں مہلت دیں گے تمہارے معاملے میں, یعنی مومنوں کے معاملے میں کسی دوستی اور کسی عہد اور پیمان کی. کوئی دوستی کو یاد نہیں رہے گی جب ان کو موقع ملے گا مسلمانوں کے خلاف, اور نہ ہی کوئی عہد و پیمان ان کو یاد رہے گا, ہر چیز بھول جائیں گے. یردونکم بافواہہم, یہ اپنے زبانوں سے آپ کو راضی کرتے ہیں کہ ہم آپ کا بڑا خیال رکھتے ہیں, آپ کے رائٹس کو ہم پروٹیکٹ کر رہے ہیں. وتأبى قلوبہم, ان کے دلوں میں آپ کے خلاف انکار ہے اور ان کے دلوں میں آپ کے خلاف بغض ہے. واکثرهم فاسقون, ان کے اکثر فاسق ہیں. اس طرح یعنی فاسق مطلب کمٹمنٹ کرتے ہوئے اندر دل میں کچھ اور ہوتا ہے اور اوپر زبانوں میں کچھ اور ہوتا ہے. اس طرح بھی آیات اللہ ثمنا قلیلا, انہوں نے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو بیچ کے دنیا کی تھوڑی سی مفادات حاصل کر لی ہے. فصدوا عن سبیلہ, یہ اللہ کے راستے سے روک گئے. انہم ساء ما كانوا يعملون, یہ ان کے اعمال بہت برے ہیں. لا يرقبون في مؤمن الا ولا ذمہ, کسی مومن کے معاملے میں کوئی دوستی اور کوئی جو حق ہے یا معاہدہ ہے اس کا یہ بالکل پاس نہیں کریں گے مومن کے معاملے میں. تو اولئک هم المعتدون, ہر دفعہ یہی لوگ زیادتی کرتے ہیں, یہ وہ لوگ ہیں جو زیادتی ابتدا کرتے ہیں زیادتی کی اور قتل کی. اب بتایا جاتا ہے کہ جی 7 اکتوبر سے پہلے کیا تھا, پیس ٹریٹی تھا. یہی آپ پورے میڈیا میں سن رہے ہیں. تو وہ جو ہے وہ ایک مہدی ہے, وہ اینکر پرسن, اس نے 10 دلائل دیے اس بات کے اوپر, اس نے ثابت کیا, اس کو پھر انہوں نے ریموو بھی کر دیا اس کی پوسٹ سے. تو حسام مہدی ہے, یہ پتہ نہیں اس میں کیا نام ہے. تو اس نے ثابت کیا کہ کوئی معاہدہ تو تھا ہی نہیں, کوئی معاہدہ تو تھا ہی نہیں. اس سے پہلے اسرائیلی فورسز جو قتل و غارت کر رہی تھی, پوری دنیا کے میڈیا پہ ہوا مچایا ہوا ہے کہ جی حماس نے معاہدہ توڑا. معاہدہ تو تھا ہی نہیں کوئی. پیس ٹریٹی کی وائلیشن تو خود ان کی اپنی آرمی کر رہی تھی, اس سے پہلے کر رہی تھی. تو بہرحال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ لوگ آپ کے ساتھ آپ کے معاملے میں کسی معاہدے اور کسی دوستی کے پاسدار نہیں ہیں, زیادتی کرتے ہیں. یہ قتل کرنے میں ہر حد کو تجاوز کر جاتے ہیں مومنوں کے معاملے میں. فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ, اگر یہ لوگ بھی کتنی دفعہ ہو گئے, ٹھیک ہے, تابو, اگر یہ لوگ توبہ کر لیں, یہی لوگ جو مشرک ہے توبہ کر لیں, اقاموا الصلاۃ, اقامت صلاۃ اور ایتاء زکات کے بعد آتوا الزکات, ایتاء زکات کے پابند بن جائیں. فاخوانکم فی الدین, تو یہ تمہارے کیا ہے, دینی بھائی. یہ اسلام ہے جو بنیادی تصور ہوتا ہے, یہ دین رکھیے گا. عیسائیت یہودیت کے اندر آپ اگر قبول کر لیں تو آپ یہودیت پہلے میں بڑھتے تو بائی برتھ آپ قبول کریں گے. بہت بڑے جو بزنس مین ہے تو شاید آپ کو یہودیت کی وہ مل جائے, ممبرشپ وغیرہ مل ہی نہیں سکتی عام بندے کو. تو یہ برہمنوں والا حال ہے, برہمنوں میں بھی کوئی جتنا مرضی وہ اچھا ہو برہمن نہیں بن سکتا, بہرحال وہ نیچے ہی رہے گا. تو یہ ایمان ہے جو یہ اسٹیٹس دیتا ہے کہ جو بھی اسلام قبول کر لے وہ مسلمانوں کے بالکل عین جیسا بن جاتا ہے اور مسلمانوں جیسے حقوق اس کے ہوتے ہیں اور وہ ہمارا بھائی ہوتا ہے. وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ,
اسلام میں نیشنلزم کا تصور نہیں ہے کہ یہ ہمارا نیشنل ہے، سٹیزن ہے یہ، اور اسلام میں یہ اخوت کا تصور ہے. کس کا تصور ہے؟ وہ ہمارا بھائی ہے. ونفصل الآیات، وہ ہم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ احکامات کو اس طرح کھول کھول کے بیان کر رہے ہیں. لقوم یعلمون، ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں، علم کی طرف رکھتے ہیں، جاننا چاہتے ہیں. وَإِن نَكَثُوا أَيْمَانَهُم مِّن بَعْدِ عَهْدِهِمْ، اور اگر یہ اپنے معاہدے کو توڑ دے وعدہ کرنے کے بعد، وہ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ، اور تمہارے دین کے اندر طعن کرے، طعن زنی کرے، اور فقاتلوا أئمة الكفر، تو کفر کے جو امام ہیں ان کو قتل کرو. إنهم لا أيمان لهم، ان کا کوئی معاہدہ نہیں ہے، کہ کوئی بات کی وہ پاسداری نہیں ہے. لعلهم يتقون، تاکہ یہ بات آ جائے. یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ کیسے بات آئے گی؟ کفر کی یہ جو کافر ہے تمہارے اوپر حملہ کرنے سے، تمہیں تنگ کرنے سے کب بات آئے گی؟ جب آپ ان کے ائمہ کو قتل کریں گے، تب یہ بات آئے گی. اللہ تقاتلون قوما، تم ایسی قوم کے ساتھ لڑائی کیوں نہیں کرتے ہو؟ نکثوا ایمانہم، جنہوں نے اپنے معاہدے کر کے ان کو توڑ دیا. ہمو باخراج الرسول، اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نکالنے کا پورا عہد کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نکال بھی دیا مکہ سے. اور اسی طرح وہم بدؤکم اول مرہ، اور ابتدا کس نے کی؟ ابتدا انہوں نے کی، پہلی دفعہ انہوں نے شروع کیا. یعنی انہوں نے مسلمانوں کے علاقوں کو قبضہ کرنا شروع کیا، ان کو ان کے گھروں سے نکالنا شروع کیا، آہستہ آہستہ انہوں نے یہ سارا ظلم کیا. تخشونہم، کیا تم ان سے ڈرتے ہو؟ فاللہ احق ان تخشوہ، اللہ اس بات سے زیادہ مستحق ہے کہ آپ ان سے ڈرو. ان کنتم مؤمنین، اگر آپ مومن ہو. قاتلوہم یعذبہم اللہ بایدیکم، آپ ان سے قتال کریں، اللہ تعالیٰ ان کو عذاب دینا چاہتے ہیں آپ کے ہاتھوں سے. ویخزیہم وینصرکم علیہم، اللہ ان کو رسوا کریں گے اور اللہ ان کے خلاف آپ کی مدد کریں گے. ویشفی صدور قوم مؤمنین، مومنوں کے سینوں کو اللہ تعالیٰ ٹھنڈا کریں گے اس کے ذریعے. آپ قتال کریں، جو آپ کو تکلیف ہے، غضب ہے، غصہ ہے کہ ہمارے بھائی کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ قتال کریں، آپ کے سینے ٹھنڈے ہوں گے. وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ، ان کے دلوں میں جو غصہ ہے اللہ وہ بھی ختم کر دیں گے، اب ان کو مار پڑے گی. وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ، اس کے بعد اللہ تعالیٰ جس کی چاہتے ہیں توبہ قبول کر لے. یہ کتنی دفعہ ہو گیا؟ واللہ علیم حکیم. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ علم رکھنے والے، حکمت والے. اب حسبتم ان تترکوا، 4 دفعہ ہو گئے. اب حسبتم ان تترکوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہیں چھوڑ دیا جائے گا اور اللہ تعالیٰ نے تم میں سے ان لوگوں کو جانے نہیں جو مجاہد ہیں. ولم يتخذوا من دون الله ولا رسول ولا المؤمنين وليجا، اور ابھی اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو بھی پرکھا نہیں ہے کہ جو صرف اللہ کے رسول اور ایمان والوں سے گہرا تعلق رکھتے ہیں اور محبت اور دوستی رکھتے ہیں. ان کے ہاں کافروں سے تعلق رکھنے کی کوئی اہمیت نہیں ہے، وہ کافروں کو کوئی اوقات نہیں دیتے، اہمیت نہیں دیتے. ایسے لوگ اور اللہ کے راہ میں جو حقیقی مجاہد ہیں ان کو تو ابھی اللہ نے پرکھا ہی نہیں ہے، اور تم سمجھتے ہو کہ تمہیں چھوڑ دیں گے اللہ بغیر پرکھنے؟ ایسا ممکن نہیں ہو سکتا، ایسا ممکن نہیں ہے. واللہ خبیر بما تعملون، جو آپ کر رہے ہیں اللہ سے باخبر ہے. ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ، ایک وجہ یہ بھی ہے لڑائی کی کہ وہ بیت اللہ کے متولی بن کے بیٹھے ہوئے اور بیت اللہ میں وہ بیت اللہ کے وہ حکمران بن کے بیٹھے ہوئے. ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ، مشرکین کو یہ دین نہیں دیتا کہ وہ اللہ کی مسجدوں کو آباد کریں، یعنی ان کے متولی بن کے بیٹھے ہیں. شاہدین علی انفسہم بالکفر، جبکہ حالت یہ ہو کہ انہوں نے توبہ نہیں کی بلکہ اپنے کفر کے اوپر ہی قائم ہے. 360 بت رکھے ہوئے ہیں اور بیت اللہ کے اندر انہوں نے وہ غلط قسم کے رسومات شروع کیے ہوئے. اولئک حبطت اعمالهم، ان لوگوں کی شرک کی وجہ سے اعمال ضائع ہو چکے ہیں. وفی النار خالدون، یہ لوگ ہمیشہ آگ کریں گے. انما یعمر مساجد اللہ، اللہ کی طرف سے اللہ کے گھروں کو آباد کرنے کی جو ذمہ داری ہے ان لوگوں کے اوپر ہے. من امن باللہ والیوم الاخر، جو اللہ کو مانتا ہے، آخرت کو تسلیم کرتا ہے. اقام الصلاۃ، اقامت صلاۃ کی پابندی کرتا ہے، بیت اللہ میں اقامت صلاۃ کی حقیقت کو قائم کرتا ہے، صلاۃ کی جو نظام ہے اس کو قائم کرتا ہے. وآت الزکاۃ، اور زکات کی ادائیگی کی پابندی کرتا ہے. ولم یخشى الا اللہ، اور اس کے دل میں اللہ کے علاوہ کسی کا ڈر نہیں ہے. فعسى اولئک ان یکونوا من المهتدین، تو یہ وہ لوگ ہیں جو ہدایت یافتہ ہیں، یہی لوگ ہدایت کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ سیدھے راستے پر قائم ہیں. ان کا حق ہے کہ یہ بیت اللہ کی یا مساجد کی جو ذمہ داری اور نگہبانی اپنے اوپر اپنے ذمہ لیں. اجعلتم سقایۃ الحاج وامارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ، یہ جب مکہ فتح ہو گیا، مکہ فتح ہونے کے بعد سارا علاقہ مسلمانوں کے اندر آ گیا، تو آپس میں کچھ لوگوں کی ڈیبیٹ ہوئی، کچھ لوگوں کی صحابہ کے آپس میں ڈیبیٹ ہوئی کہ وہ جو لوگ فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے تھے، اس سے پہلے مکہ میں رہنے والے تھے، اور وہ لوگ جو مدینہ میں تھے، وہ ان کے آپس میں تھوڑی ڈیبیٹ ہوئی اس بات پہ کہ بحث ہوئی کہ ان میں زیادہ فضیلت والا کون تھا. تو جو مکہ میں رہنے والے تھے انہوں نے کہا کہ ہم بھی دل سے اسلام کو تو سمجھتے تھے کہ سچا اسلام سچا ہے، لیکن ہم مجبور تھے، تو لہٰذا ہم یہاں پہ کیا کر رہے تھے، ہم یہاں پہ جو حج کرنے والے آتے تھے ان کو ہم کھانا کھلاتے تھے، ان کو پانی پلاتے تھے، ان کو خدمت کرتے تھے. کوئی غلط کام تو ہم نے بھی نہیں کیا ادھر، اور تم ادھر جہاد کرتے ہو، کوئی خاص فرق تو نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جو ہے نا وہ بیان کیا اس کی حقیقت کو. اجعلتم سقایۃ الحاج وامارۃ المسجد الحرام،
کیا آپ نے مسجد حرام کی آباد کاری؟ اس وقت کتنے لوگ ہیں مسجد حرام میں پتہ ہے؟ 80 لاکھ سے زیادہ بندے ہیں اس وقت جو موجودہ اسٹیٹسٹکس ہے نا، شماریات ہے، اس کے مطابق عمرہ کی غرض سے مسجد حرام میں کتنے لوگ موجود ہیں؟ 80 لاکھ 80 لاکھ کے قریب لوگ ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اور جو مدینہ ہے اس میں بھی بہت زیادہ لوگ موجود ہیں، بہت زیادہ لوگ موجود ہیں۔ تو بہرحال جو اللہ فرماتے ہیں کہ کیا حاجیوں کو پانی پلانا اور مسجد حرام کی آباد کاری کمن آمن باللہ، اس بندے کی طرح ہو سکتی ہے جو اللہ بھی مان رہا ہے اور والیوم الآخر، اور آخرت کو اس نے تسلیم کر لیا، وجاہد فی سبیل اللہ، اور اللہ کے راہ میں وہ کیا کر رہا ہے؟ کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ لا یستوون عند اللہ، یہ اللہ کے نزدیک برابر نہیں ہے، اللہ کے یہاں برابر نہیں ہے۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتے، یعنی وہ ظالم ہے جو ان کو برابر سمجھتا ہے۔ تو کون زیادہ فضیلت والا ہے؟ الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ، جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے کفر کے علاقے چھوڑے، ہجرت کر گئے اور انہوں نے جہاد کیا اللہ کے راہ میں، بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ، اپنا مال بھی لگا دیا، اپنی جانیں تک لوٹا دی، أَعْظَمُ دَرَجَةً عِندَ اللَّهِ، ان کا درجہ بہت عظیم ہے اللہ کے نزدیک، أُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، اور یہ وہ لوگ ہیں جو کامیاب لوگ ہیں۔ تو ان ایام میں جب امت کے اوپر امت زخمی ہے، ان کے ساتھ ان کو قتل کیا جا رہا ہے اور لوگ جو ہے وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم جا کے عمرہ کر کے اللہ کو خوش کر لیں گے، ایسی بات نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کو خوشنودی والا عمل بالکل بھی نہیں ہے، ذہن میں رکھیے گا، نسبتاً اللہ کے نام میں جہاد کرنے کے۔ اور عبداللہ بن مبارک جو ان کے اشعار بڑے مشہور ہیں، انہوں نے فضیل بن عیاض کو اشعار لکھے تھے، فضیل بن عیاض کو، کیونکہ ان کی سند میں مقال ہے، فضیل بن عیاض بہت بڑے عابد تھے اور عبداللہ بن مبارک مجاہد تھے، تو محدث بھی تھے مجاہد بھی تھے، انہوں نے خط لکھا ان کو اور خط میں اشعار لکھے، یا عابد الحرمین لو ابصرتنا لعلمت انک بالعبادت تلعب، تو کہتا ہے اے حرمین کے اندر بیٹھ کے عبادت کرنے والے، اگر تو ہمیں دیکھ لے کہ ہم جو ہے نا وہ کیا کر رہے ہیں، جہاد کر رہے تھے، دشمن کے خلاف کھڑے ہوئے تھے، تو تو سمجھے کہ تو انک بالعبادت تلعب، تو نماز کے اندر کھیل رہا ہے، تو بیت اللہ میں بیٹھا کھیل کود کر رہا ہے، تجھے پتہ ہی نہیں کہ عبادت کس چیز کا نام ہے۔ تو پھر وہ کہتا ہے کہ تو وہاں بیٹھا جو ہے خوشبو لگاتا ہے، بہترین کپڑے پہنتا ہے اور تو عبادت کے لیے نکلتا ہے، اور نحن ابیرنا رہج السنابق والغبار الاطیب، ہم غبار کے اندر رٹے ہوئے اور گھوڑوں کا دھواں اور ان کا جو غبار ہے اڑنا وہ ہمارے اوپر پڑتا ہے، تو سوچ ہی نہیں سکتا کہ ہماری اللہ کی کیا اہمیت ہے۔ تو بڑے عظیم اشعار ہیں، وہ آپ نکال کے انٹرنیٹ پہ سن بھی سکتے ہیں، ان کا ٹرانسلیشن بھی دیکھ سکتے ہیں۔ تو بڑی یہ ان اشعار کا اصل میں جو بنیاد ہے وہ یہ آیات ہے کہ امت اگر یہ سمجھے کہ وہ جہاد چھوڑ دے اور آرام کے ساتھ بیٹھ کے 1-2 عمرے سال میں کر لے اور وہ بڑے اچھے اور اللہ کے یہاں بڑے مقرب ہو جائیں گے، واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ ایسے ظالموں کو ہدایت نہیں دیتے، اللہ ایسے ظالموں کو کبھی موقع نہیں دیتے کہ وہ سمجھ سکے حقیقت حال کیا ہے۔ تو اللہ کے یہاں وہ لوگ ہیں عظمت والے جو کہ اپنا جان، اپنا مال، اپنے علاقے، اپنی ہر چیز اللہ کے راہ میں نچھاور کر دیتے ہیں، ان کا درجہ بہت اونچا ہے۔ اولئک هم الفائزون، یہ ہے کامیاب لوگ۔ یبشرهم ربهم برحمت منہ، ان کا رب ان کو اپنی رحمت کی خوشخبری دیتا ہے، ورضوان وجنات، اور اپنی رضوان کی اللہ تعالیٰ مرادی کر رہے ہیں اور جنتوں کی اللہ تعالیٰ ان کو خوشخبری دے رہے ہیں، لہم فیہا نعیم مقیم، ان کے لیے وہاں پہ ایسی نعمتیں ہیں جو کبھی ختم نہیں ہوں گی، خالدین فیہا ابدا، ان ہمیشہ رہیں گے ان کے اندر ہمیشہ کے لیے۔ ان اللہ عنده اجر عظیم، اور اللہ کے پاس اس سے بھی بڑھ کے بہت بڑا اجر ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم واخوانکم اولیاء، اے ایمان والو اپنے آباء و اجداد کو اور اپنے بھائیوں کو اپنا دوست نہ بناؤ، ان استحبوا الکفر علی الایمان، اگر وہ کفر کو ایمان پہ کیا کرے، ترجیح دے۔ اگر وہ زیادہ محبوب کس کو سمجھتے ہیں، کفر کو، ان کے قانون کو، ان کے لائف سٹائل کو، ان کی تہذیب کو، ان کی فلم و ڈراموں کو، ان کے قانون کو، ان کی سیاست کو وہ پسند کرتے ہیں اور اللہ کے دیے ہوئے نظام کے اوپر اس کو ترجیح دیتے ہیں، تو وہ چاہے کافر آپ کے بھائی کیوں نہیں، آپ کا باپ کیوں نہیں، آپ نے اس سے محبت نہیں کرنی، آپ نے اس سے تعلق نہیں رکھنا، ٹھیک ہے؟ تو آپ ان کو اپنا دوست نہ بنائیں۔ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ، جو ایسے اپنے بھائی اپنے رشتہ دار کو دوست بنائے گا جو کہ کفریہ نظام سے محبت کرتا ہے، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، تو یہ ظالم ہے، یہی ظالم ہے۔ قُلْ إِن كَانَ آبَاؤُكُمْ، اگلی آیت، إِن كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ، ان سے کہہ دیجئے کہ اگر تمہارے آباء و اجداد، تمہارے بیٹے، اخوانکم تمہارے بھائی، ازواجکم تمہاری بیویاں، بیویاں تو تمہارے شوہر، عشیرتکم تمہارے قبیلے قربے کے لوگ، اموالکم تمہارے مال، اقترفتموها جو تم نے بڑی محنت کر کے کمائے ہیں، تجارت تخشون کسادها، وہ انویسٹمنٹس اور وہ تمہارے
بزنس جن کی تم کساد یعنی جن کی نقصان کا تمہیں بڑا خوف لگا ہوا ہے، بسا اس پورے ریجن میں جو ٹریڈ تھی نا اس کو کنٹرول کرتے تھے مشرکین مکہ. تو اس لیے مومنوں کے جتنے بھی لوگ تھے ان سب کی ٹریڈ جو ہے نا سمجھے تباہ ہو گئی تھی جب انہوں نے اسلام قبول کیا تھا. تو یہ جو اپنی تجارت کے خسارے سے ڈرتا ہے، مساکن ترضون رہا، اور وہ جگہیں جنہیں تم بہت پسند کرتے ہو ان کو وزٹ کرنا، وہاں گھر بنانا، وہاں گھر بنا کے رہنا، تو احب الیکم من اللہ و رسولی، یہ ساری چیزیں اگر تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ محبوب ہے، وجہاد فی سبیلہ، اور اس کی راہ میں جہاد کرنے سے یہ چیزیں تمہیں زیادہ محبوب ہیں، ان کیا تم خسائن کو تم قربان نہیں کر سکتے ہو اللہ اور اس کے رسول کے اوپر، تو فتربصوا، پھر آپ انتظار کرو، حتی یأتی اللہ بامرہ، جب تک اللہ تعالیٰ کوئی اپنا فیصلہ نہیں کر دیتے، اللہ تم پہ کوئی سزا کوئی عذاب مسلط نہیں کر دیتے. واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، ایسی فاسق قوم کو اللہ ہدایت نہیں دیتے کہ جو ان امور کو ترجیح دے دے اور اللہ اس کے رسول اور جہاد کو پیچھے چھوڑ دے، ان کو اللہ ہدایت نہیں دیتے. لقد نصرکم اللہ، اللہ تعالیٰ نے تمہاری مدد کی، فی مواطن کثیرہ، بہت سارے موقعوں پہ، ویوم حنین، بالخصوص حنین کے دن، اذ اعجبتکم کثرتکم، یہ 8 ہجری میں فتح مکہ کے تقریباً 15 دن بعد یہ واقعہ پیش آیا تھا جو حنین والا واقعہ تھا. اذ اعجبتکم کثرتکم، جب تمہاری کثرت نے تمہیں بڑے تعجب میں مبتلا کر دیا اور خود پسندی میں مبتلا کر دیا. فلم تغنی عنکم شیئا، تو تمہاری کثرت تمہارے کچھ کام نہیں آئی. وضاقت علیکم الارض بما رحبت، زمین اپنی وسعت کے باوجود تم پہ تنگ پڑ گئی. ثم ولیتم مدبرین، تم پیٹ پھیر کے بھاگے، حنین کی میدان میں سے تم پیٹ پھیر کے بھاگے. یہ کون لوگ تھے؟ یہ وہ لوگ تھے جو 15 دن پہلے مسلمان ہوئے تھے فتح مکہ کے موقع پہ. تو یہ بھاگے، بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مہاجرین انصار جو قائم رہے، پرانے جو لوگ تھے. تو ثم انزل اللہ سکینۃ علی رسولہ، اب پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی سکینت نازل کی اپنے رسول پر اور ایمان والوں پر، وعلی المؤمنین وانزل جنودا، اور اللہ تعالیٰ نے ایسی فورسز کو نازل کیا، ایسے فرشتوں کو اتارا، ایسی لشکر کو اتارا کہ لم تروہا، جو تمہیں نظر نہیں آ رہے تھے. وعذب الذین کفروا، اللہ تعالیٰ نے عذاب دیا کافروں کو، سزا دی. وذالک جزاء الکافرین، اور کافروں کا یہی بدلہ ہے، ان کی یہی سزا ہے. یعنی ہر موقع پہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی مدد کر رہے ہیں، کس کے ذریعے؟ فرشتوں کے ذریعے. تو لہذا اصل کریڈٹ اللہ کو جاتا ہے، آپ کو بس اللہ نے سامنے رکھا ہوا ہے. تو جب ایمان والے اللہ کے حکم پہ چلیں گے تو پھر یہی ہوگا، فرشتے نازل ہوں گے. تو ثم یتوب اللہ من بعد ذلک علی من یشاء، یہ کتنی دفعہ ہو گئے؟ ہاں 5ویں دفعہ. چلے تو پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ جس کی چاہتے ہیں توبہ قبول کر لیتے ہیں. یہ جو حنین میں جن کے خلاف طائف، ثقیف، حوازن، یہ قبائل تھے جن کے خلاف لڑائی ہو رہی تھی، تو ان میں سے پھر بہت سارے مسلمان ہو گئے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کر لی. تو پھر ان کے قیدی بھی ان کو واپس کیے گئے اور یہ سارا واقعہ پیش آیا. تو اللہ تعالیٰ اس کے بعد جس کی چاہتے توبہ قبول کر لیتے ہیں. واللہ غفور رحیم، اللہ بخشنے والے رحم کرنے والے. یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس، اے ایمان والو مشرک نجس ہے، ناپاک ہے. فلا یقربوا المسجد الحرام، یہ مسجد حرام کے قریب بھی نہ آئے. مسجد حرام سے کتنے کلومیٹر پیچھے ہمیں دکھا مل جاتا ہے کہ یہ جگہ جو مشرک ہے ان کے لیے نہیں ہے. مشرک یہاں سے ان کو دوسرا روڈ دے دیا جاتا ہے، یہاں سے باہر نکل جائے، دوسرا کوئی اور راستہ اختیار کر لے. یہ راستہ اندر حرم کے حدود حرم کے اندر جاتا ہے. تو حدود حرم میں کسی مشرک کا داخلہ جائز نہیں ہے اس آیت کی وجہ سے. اس آیت کی وجہ سے اے ایمان والو انما المشرکون نجس، مشرک نجس ہے. فلا یقربوا المسجد الحرام، یہ مسجد حرام کے قریب بھی نہ آئے. بعد عامہم ھذا، اس سال کے بعد، یعنی جب فتح ہوئی مکہ اس کے بعد مشرک آگے قریب مسجد حرام کے قریب بھی نہیں آ سکتے. مسلمانوں کو حکومت ملنے کے بعد، یعنی اس سے پہلے تو وہ رہتے ہی مانتے تھے. تو اب ان کے لیے ایک ہی آپشن تھا، اسلام قبول کر لیں. اسلام قبول نہیں کرتے تو وہ یہاں سے نکل جائیں، جہاں مرضی چلے جائیں. ٹھیک ہے. تو یہ بالکل ایسی ہے جیسے جی ایچ کیو ہوتا ہے، تو اس کے اندر جو ہے نا وہ عام بندے تو داخل نہیں ہو سکتے نا. وہاں پہ کون داخل ہوتا ہے؟ جو خاص ہوتا ہے. تو یہاں پہ بھی بیت اللہ میں بھی خاص لوگوں کی انٹری ہے، عام بندوں کی انٹری ان کو اجازت نہیں ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح مسجد نبوی کے بارے میں ارشاد ہوا، مدینہ کے بارے میں، کہ بنیادی طور پہ یہ تعلیم دی کہ اخرج الیہود والنصارى من جزیرۃ العرب، یہود و نصارہ کو جزیرہ عرب سے نکال دو. یہ آخری حکم تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. اسی کے حکم کی تعمیل میں عمر رضی اللہ عنہ نے پھر یہاں سے جو یہود تھے ان کو نکال دیا تھا. تو دوبارہ بہرحال اس کے بعد سے اب پہلا موقع ہے کہ یہود و نصارہ کو وہاں پہ قدم رکھنے کے موقع مل رہے ہیں. اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ آزادانہ طور پہ مسجد نبی میں بھی جاتے ہیں، مشرک بھی جاتے ہیں یہ آپ کے ہندو، اور آزادانہ طور پہ وہ باقی بھی علاقوں کے اندر وزٹ کرتے ہیں، انہیں کوئی ٹینشن نہیں ہے. تو بہرحال یہ واللہ المستعان.
تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ اس سال کے بعد مسجد حرام کے قریب بھی نہ آئے. وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ. اگر تم ڈرتے ہو فقر سے, تمہیں ڈر ہے کہ یہ بزنس ہے ان کی وجہ سے آئے گا, تو اللہ تعالیٰ آپ کو غنی کر دیں گے. اگر آپ فقر سے ڈرتے ہو تو اللہ آپ کو غنی کر دیں گے اپنے فضل کے ساتھ انشاء, اگر چاہیں گے. ان اللہ علیم حکیم, اللہ علم رکھنے والے, حکمت رکھنے والے. قاتل الذین لا یؤمنون باللہ والیوم الآخر, آپ قتال کریں ان لوگوں کے ساتھ جو اللہ پر اور آخرت پر ایمان نہیں رکھتے. اور ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ, وہ اس شریعت کو حلال و حرام کی تمیز نہیں کرتے جو اللہ اس کے رسول نے حلال و حرام کا تصور دیا ہے. ولا یدینون دین الحق, اور نہ ہی وہ دین حق کو اپنا دین مانتے ہیں. من الذین اوتوا الکتاب, ان لوگوں میں سے جن کو کتاب دی گئی. حتی یؤتوا الجزیۃ عن ید وهم صاغرون, یہاں تک کہ وہ اپنے ہاتھوں سے جزیہ دیں اور ذلت کی اور رسوائی کی زندگی گزاریں. وقالت الیہود عزیر ابن اللہ, یہودیوں نے یہ کہا کہ عزیر علیہ السلام علیہ باللہ کے بیٹے ہیں. وقالت النصارى المسیح ابن اللہ, اور ان کے مقابلے میں نصارہ نے یہ کہا کہ مسیح عیسیٰ ابن مریم علیہ باللہ کے بیٹے ہیں. ذلك قولهم بافواہہم, یہ ان کے منہ کی باتیں ہیں. یظاہرون قول الذین کفروا من قبل, اس سے پہلے بھی جو کافر تھے وہ ایسی باتیں کرتے تھے, اللہ کے بیٹے بیٹیاں بہن بھائی بنائے ہوئے تھے انہوں نے, اور حتیٰ کہ کچھ ظالموں نے تو اللہ کے والدین بھی بنائے ہوئے تھے. قاتلہم اللہ انا یؤفکون, اللہ ان کو غارت کرے, تباہ کرے, یہ کیسی جھوٹی باتیں کرتے ہیں. اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ, یہ انہوں نے اللہ کے بیٹے اور بیٹیاں کیوں بنا لی, اور یہ سارا کچھ شریعت میں تحریف کیوں ہو گئی؟ اس لیے کہ انہوں نے احبار و رہبان کو, احبار ہوتے ہیں یہودیوں کے علماء اور رہبان ہوتے ہیں عیسائیوں کے علماء, انہوں نے اپنے علماء کو ارباب من دون اللہ, اللہ کے بالمقابل رب بنا لیا. اللہ کو رب نہیں مانتے, یہ اپنے علماء کو رب مانتے ہیں. ابھی عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ کا جامع ترمذی کے اندر بیان موجود ہے, وہ بیان کرتے ہیں صحیح حسن درجے کی سند کے ساتھ. فرماتے ہیں کہ یہ آیا مبارکہ جب یہ مسلمان ہو گئے تھے تو انہوں نے جب یہ آیت مبارکہ سنی تو کہنے لگے اللہ کے نبی میں خود نصارہ سے میرا تعلق رہا ہے, تو ہم نے تو کبھی اپنے رہبان کو کبھی بھی رب نہیں بنایا, ہم نے تو ان کو رب کبھی نہیں کہا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الیسوا اذا احلوا لكم شيئا احللتموه, کیا ایسا نہیں تھا کہ جب وہ کوئی چیز حلال کرتے تھے تو تم اس کو حلال سمجھتے تھے. واذا حرموا عليكم شيئا احرمتموه, اور جب وہ کوئی چیز تمہارے پر حرام کرتے تھے تو تم اس کو حرام مانتے تھے. انہوں نے کہا ایسا تو تھا. تو فرمایا کہ تلک عبادتہم, بلا دلیل کسی کی بات کو اسی طرح مان لینا جیسے اللہ اس کے رسول کی بات کو مانا جاتا ہے, تو یہی تو عبادت ہوتی ہے. یہ رب بنانا اور عبادت بنانا کیا ہے؟ اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ اگر ہم کسی ادارے کو یہ اختیار دے دیتے ہیں کہ وہ اللہ کی حرام کردہ شراب کو حلال کر دے, اور اللہ کے حرام کردہ سود کو حلال کر دے, اور اللہ کی حلال کردہ چیز کو بین کر دے, حرام کر دے, تو یہی رب بنانا ہے. یہ شرک کا اعلیٰ ترین خالص ترین درجہ ہے. اسی وجہ سے نصارہ نے ان کے علماء نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے, انہوں نے مان لیا. انہوں نے کہا پوچھے ہی نہیں کہ بتاؤ کہاں دلیل ہے, کہاں لکھا ہوا ہے. اور یہی یہودیوں نے کیا کہ ان کے ہاں انہوں نے عزیر علیہ السلام کو ان کے علماء نے اللہ کا بیٹا بنا دیا. تو عوام نے پوچھا ہی نہیں ان سے بھی یہ کہاں لکھا ہوا ہے, دلیل کیا ہے, ایویڈنس کیا ہے, ریئلٹی کیا ہے, انہوں نے چپ کر کے مان لیا. تو یہاں سے دین بدلتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں ان کو رب نہیں بنانا آپ نے, تو انہوں نے اپنا رب بنا لیا تھا ان کو اللہ کے علاوہ. والمسیح ابن مریم, عیسیٰ ابن مریم کو اپنا رب بنا لیا. وما امروا الا ليعبدوا الها واحدا, ان یہود و نصارہ کو صرف یہی حکم دیا گیا تھا, اس کے علاوہ کوئی حکم نہیں دیا گیا تھا کہ یہ ایک الہ کی عبادت کریں, یعنی اللہ تعالیٰ کی, لا الہ الا ہو, جس کے علاوہ کوئی بات کے لائق نہیں ہے. سبحانہ عما یشرکون, یہ جو شرک کرتے ہیں اللہ کے بیٹے بنا رہے ہیں, ان کو اللہ تعالیٰ کی ذات صفات میں شامل کر رہے ہیں انبیاء کو, تو یہ اللہ اس سے پاک ہے یہ جو شرک کر رہے ہیں. یریدون ان یطفئوا نور اللہ, یریدون یہ چاہتے ہیں, یطفئوا نور اللہ, اللہ کے نور کو بجھا دینا. اللہ کے نور کو مطلب اللہ کے احکامات کو, اللہ کا نور کس کے ذریعے سے ہمیں ملتا ہے؟ انبیاء کے ذریعے سے, قرآن کے ذریعے سے. تو یہ کبھی بھی پسند نہیں کرتے کہ اللہ کے یہ نور جو ہے وہ لوگوں میں عام ہو, لوگ اس کو پڑھیں سیکھیں عام کریں, یہ کبھی پسند نہیں کرتے. یہ اس کو بجھانا چاہتے ہیں بافواہہم, اپنے منہ کی پھوکوں کے ساتھ, مطلب اپنے میڈیا کے ساتھ, اپنی سازشوں کے ساتھ, اپنی زبانوں کے ساتھ. یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے دین نور کو بجھا دیں, اور اس کے بارے میں ایسے جو ہے نا وہ سازشیں اور ایسے پروپیگنڈے کریں کہ لوگ سمجھیں کہ یہ تو سب جھوٹ ہے, اس میں تو انسانیت کے لیے کوئی فائدہ اور خیر ہے ہی نہیں. وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ, اللہ تعالیٰ بہرحال اپنے دین کو, اپنے نور کو پورا کر کے رہیں گے, اس کو غالب کر کے رہیں گے, چاہے کافروں کو بڑی تکلیف ہی کیوں نہ ہو. هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ, اللہ نے اسی مقصد کے لیے اپنے نور کے نافذ کرنے کے لیے اور اس کو پورا کرنے کے لیے اور دنیا میں اس کو عام کرنے کے لیے ہی اللہ نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق دے کے بھیجا ہے. یہ رسول کون ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور دین اور ہدایت کیا ہے؟ یہ قرآن مجید اور یہ اسلام. تو یہ اللہ نے دے کے بھیجا لیظہرہ علی الدین کلہ, اور اس کا بنیادی مقصد یہ ہے رسول کا کہ اس دین کو باقی سارے ادیان پہ کیا کر دے؟ غالب کر دے. خلافت کا قیام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرائمری ڈیوٹی تھی, اور اس کے بعد امت مسلمہ کی پرائمری ڈیوٹی ہے خلافت کا قیام اور اسلام کو باقی سارے دینوں میں کیا کرنا؟ غالب کرنا. تو غالب رہا ہے الحمدللہ, لیکن بس جب ہمارے جیسے لوگ آئے تو وہ مغلوب ہو گئے.
ولو کرہ المشرکون، مشرکوں کو اس میں بڑی تکلیف ہوگی. جزاکم اللہ خیر.